غریب عوام کے امیر نمائندے شاہد خاقان عباسی نے سب سے زیادہ 24 کروڑ 20 لاکھ روپے ٹیکس دیا۔ عمران خان نے 2,82,000، بلاول نے 2,94,000، آصف زرداری نے 28,89,000 روپے ادا کیے۔ شہباز شریف نے 97 لاکھ، شیخ رشید نے 5 لاکھ ٹیکس دیا۔ فواد چودھری نے 16 لاکھ، علی زیدی 8 لاکھ، مراد سعید اور شبلی فراز نے 3 لاکھ ٹیکس ادا کیا۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے 1 لاکھ، رانا ثناء اللہ نے 13 لاکھ ادا کیے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے 10 لاکھ روپے ادا کیے۔ عثمان بزدار، فیصل واوڈا اور عامر کیانی نے کوئی ٹیکس ادا نہیں کیا۔ مالی سال 2018 کے دوران ٹیکس کلیکشن میں سندھ بازی لے گیا۔ 44.91% ٹیکس جمع کیا گیا۔ پنجاب سے 34.99، اسلام آباد سے 14.77% ٹیکس اکٹھا ہوا۔ خیبر پختونخوا سے 3.54، بلوچستان سے 1.67%، گلگت بلتستان سے 0.12% ٹیکس۔ میاں عتیق شیخ صاحب تشریف رکھیں، تشریف رکھیں۔ میاں عتیق شیخ صاحب کیا کر رہے ہیں جی؟ لو جی مجھے باہر نکالے، میں نے 260 آدمیوں کا قتل تشریف کیا۔ رکھیں جی۔ میں نے میاں عتیق شیخ صاحب اب تشریف رکھیں پلیز، مجھے باہر نکال دو۔ زیادہ بدماش ہے پلیز۔ تیرے جیسے، میں پتا ہے کتنا ٹائم۔ مشاہد اللہ خان صاحب پلیز بیٹھ جائیں جی، تشریف رکھیں۔ میاں عتیق شیخ صاحب، منسٹر صاحب بیٹھائیں جی۔ میاں عتیق شیخ صاحب تشریف رکھیں۔ میں ابھی ملتا ہوں تجھے باہر، ابھی میں ملتا ہوں تجھے جی لیڈر آف دا اپوزیشن کھڑے ہیں، ان کی بات سن لیتے ہیں۔ ملتا ہوں ابھی میں بتاتا ہوں میں کون ہوں۔ سینٹ اجلاس کے دوران گرما گرمی، مشاہد اللہ اور میاں عتیق کے درمیان تلخ جملوں کا تبادلہ، معاملہ گالم گلوچ تک پہنچ گیا۔ ایم کیو ایم رکن سمجھ رہے ہیں کہ ابھی بھی ان کا راج ہے، ابھی تمہیں باہر ملتا ہوں، مشاہد اللہ کی دھمکی۔ بعض لوگوں کا زبان اور بلڈ پریشر پر کنٹرول نہیں۔ ہنگامہ آرائی سے مشاہد اللہ اور عتیق شیخ کی نہیں، ہم سب اور ایوان کی بے توقیری ہوئی۔ کسی پر سیاسی تنقید کی جائے تو اسے ذاتیات پر نہیں اترنا چاہیے، بیرسٹر سیف کا ایوان بالا میں اظہار خیال۔ میگا منی لانڈرنگ، پاک لین، ٹھٹھا واٹر سپلائی ضمنی ریفرنسز، آصف علی زرداری کی ریفرنس خارج کرنے کی درخواستوں پر فیصلہ مؤخر، احتساب عدالت 23 ستمبر کو فیصلہ سنائے گی۔ سندھ کا پرائمری کلاسز مزید بند رکھنے پر غور، نرسری سے 5ویں جماعت کے طلبہ کو آن لائن پڑھانے کی تجویز۔ تاریخ میں مزید 1 ماہ کی توسیع کا امکان، حتمی فیصلہ بعد میں کیا جائے گا۔ ایس او پیز کی خلاف ورزی پر کارروائیاں، مزید 13 تعلیمی اداروں کی بندش، مناسب انتظامات نہ ہونے کی وجہ سے سکولز کو بند کیا گیا۔ خیبر پختونخوا میں 10، سندھ کے 3 تعلیمی ادارے شامل، تعداد 35 ہو گئی۔ این سی او سی۔ موٹر وے زیادتی کیس کا مرکزی ملزم شکنجے میں نہ آ سکا۔ ننکانہ صاحب میں ملزم عابد پولیس کو چکمہ دے کر بھاگ نکلا۔ مرکزی ملزم کی تصویر فورینزک ڈپارٹمنٹ سے لیک ہوئی، متعلقہ شخص کی نشاندہی، حتمی رپورٹ وزیر اعلیٰ پنجاب کو پیش کی جائے گی۔ 6 سالہ بچی کو زیادتی کے بعد قتل کرنے والے ملزم کو سزائے موت، لاہور کی عدالت نے جرم ثابت ہونے پر سزا سنائی۔ تھانہ ڈیفنس اے میں گھریلو ملازم رستم کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا تھا۔ حکومت ایف بی آر ٹیکس نظام میں شفافیت کے لیے کوشاں، آڈٹ کے نظام کو کمپیوٹرائز کرنے کا عمل جاری، انکم ٹیکس ریفنڈ کے عمل کو مزید تیز کیا جائے، معیشت کی بہتری کے لیے ٹھوس اقدامات کیے، مشیر خزانہ حفیظ شیخ۔ پاکستان میں براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری میں 40% اضافہ، جولائی سے اگست تک سرمایہ کاری $22 کروڑ کی سطح پر
اسی دوران مجموعی غیر ملکی سرمایہ کاری کا حجم $21 کروڑ رہا۔ اسٹیٹ بینک منی لانڈرنگ قانون کسی کے خلاف استعمال نہیں ہوگا، ملکی معیشت میں بزنس کمیونٹی کا اہم کردار ہے۔ وزیر داخلہ اعجاز شاہ نے چیمبر آف کامرس میں پاسپورٹ آفس کا افتتاح کر دیا۔ عالمی بینک کا ریکوڈیک کیس میں فیصلہ، بڑا ریلیف۔ وزیر اعظم نے بلوچستان حکومت کو کان کنی کے فروغ کے لیے ہدایات دی ہیں۔ اصلاحات سے مقامی سرمایہ کاری اور انسانی وسائل کو فروغ ملے گا۔ چیئرمین سی پیک اتھارٹی عاصم سلیم باجوہ۔ کورونا پھر سر اٹھانے لگا، مزید 9 افراد جاں بحق، اب تک 6408 اموات، مہلک وائرس سے 3,04,386 شہری متاثر۔ 24 گھنٹے کے دوران 752 نئے مریض، ملک بھر میں ایکٹیو کیسز کی تعداد 6,295 رہ گئی۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں دنیا نیوز اور میں ہوں عمر دراز گوندل۔ میں ہوں آمنہ کھٹانہ۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے، واپس آتے ہیں بریک کے بعد۔ براہ راست آپ کو لیے چلتے ہیں، وزیر تعلیم سندھ سعید غنی پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ 8ویں نہیں تھی، 6ٹھی نہیں تھی، 5ویں نہیں تھی، 4تھی نہیں تھی اور کوئی جماعت نہیں تھی، صرف وہی بچے تھے جن کو بلایا گیا تھا۔ ماسک لوگوں نے پہنے ہوئے تھے، سینیٹائزر عام طور پہ موجود تھا، یہ بنیادی چیزیں ہیں، ہاتھ دھونے کے لیے بندوبست کیا گیا تھا۔ لیکن کچھ پرائیویٹ اسکولوں میں جن کو ہم نے کل سیل کیا، وہاں پر چھوٹے بچوں کو بھی بلایا گیا تھا، جو پہلی جماعت اور پہلی جماعت سے بھی نیچے جو KG کے بچے تھے وہ بھی وہاں موجود تھے۔ چلیں، ویسے تو پابندی تھی، نہیں بلانا چاہیے تھا، لیکن اگر بلا لیے تو ان کے اوپر کم از کم SOPs تو اپلائی کریں نا۔ نہ بچوں کو ماسک تھے، نہ بچوں میں کوئی فاصلہ تھا، نہ کوئی اور کسی قسم کا بندوبست تھا۔ بالکل ان بیچاروں کو، بچوں کو اسی طرح بٹھا دیا جس طرح عام دنوں میں بچے اسکولوں میں بیٹھتے، اسی طرح بٹھایا ہوا تھا۔ اسی بنا پر ان کو سیل بھی کیا گیا۔ آج بھی جب میں ڈسٹرکٹ سینٹر میں گیا ہوں تو کئی اسکولوں میں، اور کچھ نامور اسکول بھی ہیں، جو بڑی، جن کی چینز ہیں، برانچز ہیں بہت سارے شہر کے علاقوں میں، ایسے اسکول بھی ہیں۔ وہاں پر بھی اگر ماسک لگائے ہوئے بھی تھے بچوں نے تو دروازے پہ چوکیدار کو ماسک نہیں تھا، ٹیچرز نے میری طرح ماسک لگایا ہوتا جس طرح میں نے نیچے کیا ہوا ہے یا نہیں تھا، اور بچوں کو بٹھانے کے درمیان جو ایک مناسب فاصلہ ہونا چاہیے وہ فاصلہ بھی نہیں تھا۔ تو یہ ایسی چیزیں ہیں جو اس وقت جب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم صرف بڑے بچوں کو بلا رہے ہیں، اس وقت ہو رہی ہیں۔ کل انہی اسکولوں میں جب بچوں کی تعداد بڑھے گی، جب 8ویں جماعت، 7ویں جماعت، 6ٹھی جماعت کے بچے جائیں گے، اور پھر 28 تاریخ سے انہی اسکولوں میں 100% اسٹرینتھ کے ساتھ پورے طالب علم موجود ہوں گے، جس میں پری پرائمری بھی ہوگی، پرائمری بھی ہوگی، یہ سارے بچے موجود ہوں گے، تو میں اندازہ لگا سکتا ہوں کہ صورتحال جو ہے وہ کس قدر بھیانک ہو سکتی ہے۔ دوسری چیز کہ جب ہم نے یہ فیصلہ کیا گیا کہ اسکولز اور تعلیمی ادارے کھولنے ہیں، یونیورسٹیز اور کالجز، تو سندھ حکومت نے کرونا کے جو ٹیسٹ ہیں وہ کروانے کا سلسلہ شروع کیا، اور ہم نے تمام تعلیمی اداروں کو، چاہے وہ سرکاری ہوں چاہے غیر سرکاری ہوں، پرائیویٹ ہوں، سب کو یہ کہا کہ آپ اپنے ٹیسٹ کروائیے، فری آف کاسٹ کروائیے۔ جو پرائیویٹ اسکولز ہیں ان کو بھی ہم فری میں ٹیسٹ کر رہے ہیں، کوئی کسی سے 1 روپیہ ہم نہیں لے رہے ہیں۔ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ سے ہم نے بات کی، ان کی ٹیمز ہیں، ٹیمز اسکول میں جاتے ہیں، کالجز میں جاتے ہیں، جو بڑے بڑے اسکول ہیں جہاں پر ملازمین کی تعداد زیادہ ہے، وہاں جا کر ٹیسٹ کرتے ہیں، پھر ان کی رپورٹس آ رہی ہیں۔ ابھی تک جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں ابھی، تو جو ٹوٹل ٹیسٹ رپورٹس لی گئی ہیں، جو ٹیسٹ لیے گئے ہیں، وہ 14,544 ہیں۔ 14,544۔ آج جو ٹیسٹ ہوئے ہوں گے وہ الگ ہوں گے، وہ اس میں ایڈ ہو جائیں گے۔ 14,544 میں سے 3,636 رپورٹس ہمارے پاس آ گئی ہیں، اور مزید جو ہیں وہ بھی پینڈنگ ہے، تقریباً کوئی آپ سمجھ لیں کہ 10,500 یا 11,000 کے قریب جو ہیں رپورٹس ابھی آنی ہیں، جو آج شام تک آ جائیں گی۔
3,336 में 89 पॉजिटिव है। इसी तरह इसने धांधली के काउंट के ज़रिए जॉइंट सेशन में कवानीन को बुलडोज़ किया और स्पीकर कौमी असम्बली ने अपोजिशन के बार बार एहतजाज के बावजूद कि काउंट दोबारा कराया जाए, दोबारा गिनती कराने से इनकार किया, जो इस बात का सबूत है कि इन्होंने कौमी असम्बली के मुक़द्दस इदारे की हुर्मत भी तबाह और बर्बाद कर दी है। अगर कौमी असम्बली के फ्लोर पे सही गिनती नहीं हो सकती तो आप मुझे बताइए कि किसी दूर अफ्तादा पोलिंग स्टेशन के ऊपर गिनती कैसे ठीक होगी। ये इतना बड़ा एतमाद का बहरान है जो इस हुकूमत ने पैदा किया है कि जिससे जमहूरियत की बुनियादें खोखली हो रही हैं। आज हम चाहते हैं कि जो वज़ीर आज़म साहब ने इस बदतरीन जो एक पार्लिमानी तारीख़ का वाक़या था, इसके बाद जो तकरीर में अपोजिशन पर इल्ज़ामात लगाए, उनकी वज़ाहत होना ज़रूरी है। वज़ीर आज़म ने ये साबित करने की कोशिश की कि इस मुल्क की तमाम अपोजिशन गद्दार है और उसे मुल्क के मफाद से कोई सरोकार नहीं। मैं समझता हूँ कि एक ऐसा मुल्क जिसकी सारी की सारी अपोजिशन गद्दारी के सर्टिफिकेट पे आ जाए, उस मुल्क की बका और सलामती के लिए फिर किसी को दानिशवरी की ज़रूरत नहीं है। ये खेल हम इस मुल्क में बहुत देख चुके हैं कि जहाँ सियासत